شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. حاضرین محترم، یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل اگر کرنا ہے تو اسی دنیا میں ہمیں کوشش اور محنت و مشقت کرنی پڑے گی. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی دنیا میں ہی ممکن ہے، اور یہیں پر کیے جانے والے اعمال صالحہ آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. قرآن عظیم میں اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع تام و اتم حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسوہ حسنہ اور فرمودات میں کامیابی کے وہ سارے راستے، وہ سارے طریقے بہت ہی علانیہ اور واضح انداز میں بتا دیے گئے ہیں، جنہیں اختیار کرنے کے بعد ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دنیا کی کامیابی ہی بیس بنے گی، بنیاد بنے گی آخرت کی کامیابی اور نجات کا. حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انہی کامیابی حاصل کی جانے والے راستوں کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، تربیت بھی یہی مہینہ دیتا ہے کہ وہ سارے راستے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں. بلکہ زبردست انداز میں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اس کی مخلصانہ کوششوں، اس کے اللہ کو راضی کرنے کے سچے جذبے سے کی جانے والی عبادتوں کو اتنا زبردست انداز میں سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے کہ ایک مومن بندہ ان طریقوں کو، ان عبادتوں کو اختیار کر لے تو یقیناً کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے. حدیث شریف میں جو آیا ہے وہ قابل غور ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اگر لوگ بندے جان جائیں کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، فضیلتیں، عبادتیں، اجر، ثواب، بدلہ کیا ہے رمضان المبارک میں، علم حاصل کر لے، نالج گین کر لے، تو لتمنت امتی
تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، کوشش کرے گی، اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ پورے کے پورے سال کو رمضان المبارک کی طرح گزارے۔ تو رمضان المبارک یقیناً ایک بہت بڑی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ وہ سارے راستے، وہ سارے طریقے جو کامیابی کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اس ایک ماہ میں عبادتوں کی شکل میں لا دیے ہیں کہ وہ اس ایک مہینے میں اچھی طرح سے ٹرینڈ ہو جائے۔ راستے مل جائیں گے، جب راستوں پر آدمی چلا جائے گا تو پھر منزل بھی اسے نظر آئے گی۔ لیکن یہی ہے کہ جیسا اس حدیث شریف میں بتایا گیا، لو یعلم العباد، بندے جانے، بندے اگر جانے تو جاننا پہلے ضروری ہے، جب جان جائیں گے تو پھر مان بھی جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور پھر تمنا ہوگی، کوشش ہوگی، جستجو ہوگی۔ یہ سب بعد میں ہے، پہلے جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کیا کچھ رکھا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وزن کم کرنے کا نہیں بلکہ گناہوں کو کم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بات اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں، چونکہ آج کل عمومی طور پر ہر چیز کو سائنس سے جوڑا جا رہا ہے، فٹنس سے جوڑا جا رہا ہے، سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ فائدے ہیں، روزہ رکھو تو اس سے یہ فائدے ہیں۔ حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی جو غرض و غایت رکھے ہیں جسم کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سجدہ جو فرض کرے ہیں یہ بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، بی پی کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سجدے کی غرض و غایت یہ بتائی گئی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اللہ سے قریب سچویشن میں، کون سی سچویشن میں، کون سی حالت میں ہوتا ہے، کس حرکت کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب، اقرب، قریب ترین، سب سے قریب ہوتا ہے، یہ بتایا گیا۔ فٹنس، بی پی کنٹرول کرنے کے لیے نہیں۔ تو یہ آج کل عمومی طور پر، اور ہمارے لوگ بھی عالیت والی قوم کے دیکھا دیکھی کہ ایک چارٹ بنا دیا گیا کہ روزے میں روزہ کس سے ٹوٹتا اور روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا، لیے اندھے مکیش آگے بڑھا دی۔ ارے بھائی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ڈرپ بھی لے سکتے، انسولین بھی لے سکتے، ٹیسٹ بھی کروا سکتے، خون نکال کے ٹیسٹ بھی۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ شریعت میں کتنی بڑی مداخلت ہے، لیے فارورڈ کر دیے، ڈال دیے، اپنے پیج پہ ڈال دیے۔ ہر چیز میں، ہر بات میں عالیت ہونی چاہیے، اور عالیت جب اختیار کرے گا آدمی تو پھر اس کے بعد سائنس میچ ہو رہی سو اسے خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ سائنس کو، اپنی فٹنس کو میچ کرانے کے بجائے یہ دیکھے کہ روزے کی غرض و غایت کیا ہے، روزہ آدمی کو کتنا نکھارتا ہے، آدمی کو کتنا ریفائن کرتا ہے، آدمی کو پیوری بناتا ہے۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی ساری عبادتوں میں تطہیر، پاکیزگی، تہذیب اور ادب کو، ایک سسٹم کو اور روحانیت کو اتنا بھر دیا ہے، اتنی زبردست ٹریننگ دی ہے کہ آدمی اگر روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے، روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک کے آغاز سے اختتام تک، ایک روزے کی بات نہیں، جتنی عبادتیں ہیں وہ پوری کی پوری روحانیت کی شارٹ کٹ ہے۔ آدمی روحانیت کے معاملے میں آسانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے، کئی اسٹیپس آسانی کے ساتھ رمضان المبارک میں پار کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان اور احتساب کی۔ روحانیت یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو اپنے باڈی سے، اپنے فٹنس سے میچ کرنے کے بجائے اللہ سے، اللہ کی مرضی سے میچ کرنے کی کوشش کیجیے
کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی عبادت کو میچ کریے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اللہ سے اقرب قریب کس حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تو یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا کہ یقیناً یہ رمضان المبارک اور اس میں کی جانے والی ساری عبادتیں انسان کے جسم کو، انسان کے مال کو، انسان کی روح کو، انسان کے اخلاق کو، سب کو ایک دم پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ بنانے کی تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، ایسا ریفائن کرتے ہیں، ایسا انسان کو پیوریفائی کر دیتے ہیں، اتنا ایک دم صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں کہ انسان میل کچیل سے، گناہوں سے، گندگیوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا۔ اب اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابن ماجہ میں آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، پاک کرنے کا ذریعہ، پاکیزہ بنانے کا مشن، فیکٹری، یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کے لیے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ، پاکیزہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ زکوٰۃ الجسد، جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ الصوم، روزہ، پیوریفائی کرنا ہے تو روزے کی بھٹی میں ڈالو، روزہ متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، نکھارتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اب اس کو اور ذرا اگر ہم کھلا سمجھنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو میرے پیارے آقا نے اسے بھی آسان کر کے بیان فرما دیا۔ المعجم الکبیر میں ایک حدیث شریف آئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا، روزہ دار جیسے کپڑا پانی سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ایزی، آسان، سمجھ میں آنے والی پریکٹیکل ایگزامپل۔ پانی سے کپڑا صاف ہوتا ہے، تیل سے ہوتا، آئل سے ہوتا، مٹی سے ہوتا، جس سے ہوتا، لیکن میرے پیارے آقا نے جو مثال دی ہے اس پر توجہ چاہوں گا۔ پانی سے کپڑا صاف ہوتا، مطلب یہ کہ یوں سمجھ لو روزے دار تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہاری باڈی سب اگر کپڑا ہے تو تمہاری نیت بھی شفافیت میں پانی کی طرح ہو، تمہارا ایمان بھی پانی کی طرح ایک دم صاف ستھرا ہو۔ پانی کتنا ٹرانسپیرنٹ رہتا، پانی میں کیڑا گرا، کنکر گرا، پتھر گرا، کوئی چیز گری، کلیئرلی دکھ جاتی۔ تو پانی جس طرح کپڑے کو صاف کرتا ہے، روزے دار کو روزہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی بالکل پاک کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی پانی کی طرح صاف شفاف، ایک دم نیٹ اینڈ کلین، اور اس میں جو چیز ملانی ہے پانی میں، کپڑے کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی پاؤڈر ملاتے، کوئی نہ کوئی لکوڈ ملاتے، کوئی نہ کوئی صابن ملاتا، چلیے لکوڈ ڈالیے عشق کا، لکوڈ ڈالیے ادب کا، لکوڈ ڈالیے محبت الہی کا، تب پھر سمجھیے ایک دم صاف شفاف ہو کر کپڑا ایسا ہو جائے گا کہ اس پر کبھی میل کچیل، دھبا، داغ، پوائنٹ کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ اتنی پیاری مثال میرے آقا نے دی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ روزے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان میں جو حیوانی صفتیں اچھل اچھل کر آتی ہیں، امٹ امٹ کر آتی ہیں، اسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی پوری عبادتیں اور خاص طور پر روزے کو ایک ذریعہ بنایا۔ دھمش آپ دیکھیں گے زمین کو لیول کرنے کے لیے پہلے مارتے تھے، یوں سمجھ لیے کہ روزہ ویسے ہی ہے، دھمش دے کر انسان کے اندر جو حیوانی صفتیں ہیں
وہ جو ابھرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، انہیں دباتا ہے روزہ. اور روزے کے ذریعے ہی انسان کی جو شرافت اور کرامت والی اعلیٰ صفتیں ہیں وہ ابھر جاتی ہیں روزے کی وجہ سے. تو بہرحال ادب و محبت کے ساتھ روزہ بھی بڑا کمال کی عبادت ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور آیت شریفہ ہے روزے کی فرضیت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسے کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی قوموں پر، امتوں پر جو مومن تھے، پیغمبروں کے فالوورز تھے، ان پر فرض کیے گئے تھے. ایز اٹ از ویسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تو معلوم کیا ہوا، ہر عبادت کی طرح روزہ بھی قدیم عبادت ہے. قدیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شروع سے، جب سے دنیا منڈی ہے، پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، جسم، روح، مال، ہر چیز پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ ساری امتوں میں افضل، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتوں میں، ساری شریعتوں میں سب سے افضل شریعت شریعت محمدی، تو اب افضل امت کو، افضل شریعت کو فالو کرنے والوں کو ویسا ہی روزہ نہیں دیتا تھا جیسا پہلی امتوں میں تھا. چلو بھائی تم بھی روزہ رکھ لو، تم بھی پاک صاف ہو جاؤ، تم بھی سب کچھ کر لو. نہیں، جب اللہ شریعت کو افضل بنایا، مکمل بنایا، نبی کو افضل بنایا اور امت کو بھی افضل بنایا ساری امتوں میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی شکل میں جو عبادت دی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی خصوصیات، ایسے انعامات، ایسے بڑے جیک پاٹ، ایسی بڑی نعمتیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی. روزہ وہ بھی رکھے، روزہ ان پر بھی فرض تھا، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا. تو میں آپ کے سامنے بیہقی کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ضمن میں 5 خصوصی انعامات دیے گئے ہیں جو میری امت سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو پہلی امتوں کو جو خصوصی انعامات نہیں ملے وہ امت محمدیہ کو ملے ہیں. تو ان خصوصی انعامات کو اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے شرائط کے ساتھ روزہ رہتے ہیں تو قیامت تک آنے والے روزے داروں کو وہ 5 خصوصی انعامات ملیں گے. نمبر 1 جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، امت محمدیہ کو 5 خصوصی انعام ملے. ان میں کا پہلا انعام یہ کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک کی بو سے بھی زیادہ اطیب، بہت پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ. یعنی پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتے تھے، روزے کی وجہ سے، کھانے پینے سے رک جانے کی وجہ سے منہ میں جو بو آتی ہے، تعفن آتا ہے، جو پیدا ہوتی ہے بدبو، وہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھی. اللہ کو پسند ہے. اب اس آگے کے سنانے سے پہلے میں یہ سناتا ہوں کہ آج زمانہ تھوڑا زیادہ ماڈرن ہو گیا، لوگ تھوڑا لیبرل ہونا چاہ رہے ہیں، ایزی اسلام کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، آسان، ٹیک اٹ ایزی، تھمس اپ لیے پیے چلتے بنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، اب اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے مار رہے ہیں بدبخت. کیوں؟ ان کو مفت خور فتوے دینے والے فتوا دے رہے ہیں کہ اسپرے مار سکتے ہیں خوشبو والا، کیونکہ تم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہائی فائی لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں. ارے روزے دار کے منہ کی بدبو پیدا ہونا خود ایک بڑی کرامت ہے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بدبو اطیب، طیب پسندیدہ، اچھی، پاکیزہ، اطیب بہت سب سے زیادہ پاکیزہ. اب اس بدبو کو تم اپنے ہاتھوں سے غارت کر رہے ہیں، یعنی اس انعام کو اپنے ہی ہاتھوں سے ریجیکٹ کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ہے جو بڑا انعام ہے امت محمدیہ کے ملا، وہ ہے وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا. روزے دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے آداب شرائط کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری والا روزہ جو رکھتا ہے، تو ملائکہ، اللہ کے فرشتے، ایک دو نہیں، ملائکہ پورے کے پورے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے. بڑا انعام ہے نا. مفت میں آپ کے اکاؤنٹ میں کون سی مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق، انجان مخلوق، آپ اس کو دیکھے بھی نہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. لیکن کنڈیشن ہے لعلکم تتقون والے روزے ہو، پرہیزگار والے روزے ہو. لپا ڈپی، چوری، غیبت، چغل خوری، یہ نہیں چلتا. ایک دم پیور، ریفائن، ایسا کھن کھن چمکنا. تو اب اللہ تعالیٰ دوسرا انعام کی شکل میں دے رہے ہیں. ملائکہ خود ڈیوٹی پر لگ گئے وہ روزے دار کے لیے جو افطار تک، آپ افطار کا کھجور پانی لینے تک وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کو خبر بھی نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ان کی دعائیں آ رہی ہیں. تیسرا ہے وَيُزِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً. اللہ تبارک و تعالیٰ خود یزین اللہ مزین کر رہا ہے، ڈیکوریٹ کر رہا، سجا رہا ہے. کس کو؟ جنت کو. ہر دن روزے دار کے لیے. یہ پہلی امتوں کو نہیں ملا، پہلی قوموں کو نہیں ملا، یہ امت محمدیہ کو ملا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کتنی بڑی نعمت ہوئی، کتنا بڑا انعام ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن جنت کو آراستہ کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیاوی مشقتیں، محنتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آنے والے ہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ شیاطین ان برائیوں کی طرف آسانی کے ساتھ نہیں جاتے. ان برائیوں کی طرف روزے دار بندہ جو تقوی کے ساتھ روزہ رکھا ہے اسے ڈائیورٹ ان گناہوں کی طرف نہیں کر سکتے جو غیر رمضان میں بآسانی کر سکتے. ایزلی رمضان المبارک کے علاوہ جن مہینوں میں شیاطین بندوں کو بھٹکاتے، مس گائیڈ کرتے، ان گناہوں میں انوالو کر دیتے، رمضان المبارک کی برکت، عظمت، فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر اتنا مہربان ہوا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پانچواں انعام ہے وہ ہے کہ وہ یغفر لہم فی آخری لیلہ. روزے دار کو رمضان المبارک کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ وہ رات کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے نہیں بلکہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ مزدور کا جب کام ختم ہوتا، مزدور جب نکلتا باہر آتا، منہ ہاتھ دھوتا کرتا، اس وقت اس کو مزدوری دی جاتی.
تو یہ 5 انعام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگرچہ کہ روزہ قدیم عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، پچھلی امتوں میں بھی مومنین نے روزہ رکھا، اللہ کو پائے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ 5 انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں نہیں رکھے تھے، اٹھا کے خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے رکھ دیے۔ تو خوش قسمتی ہے یہ ہماری، ہمیں یقیناً اس حساب سے پورے سچائی کے ساتھ روزے رہنا چاہیے، اور جو چیزیں روزوں کو خراب کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان اسلام کی پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی آیا ہے، جسے فرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اس جنگ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں وہ جنگ ہوئی تھی۔ صرف 313 مجاہدین اسلام تھے، تو ان کے مقابل پورے مکے کے بڑے بڑے سرغنے اور سب سے بڑا لیڈر چور ابو جہل، یہ پورے آئے تھے۔ اس کے تعلق سے یہ فقیر 2 سال پہلے تفصیلی بیان بھی کیا تھا۔ الغرض اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 جو سرداران قریش مرے، جہنم رسید ہوئے، اللہ کے نبی کی نبوت کی حقانیت دیکھیے کہ آپ نے مرنے سے پہلے ہی نامنیٹ کر دیا، جگہ بتا دی، پلیس کر دی، بتا دی تھی کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا۔ اس میں 14 شہدائے کرام جام شہادت نوش کیے ہیں۔ ان شہدائے کرام کے صدقے میں آپ کو اور ہم کو اور قیامت تک اسلام ملا ہے۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں میں پورے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عرس شریف کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان، مصدق اور مہدوی بنی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔